ولاگر ہیں نا اور یوٹیوبر ہیں، ان کو سب سے پہلے ایک آپ یہ سمجھیں کہ ان کی لگام ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو اسلام میں ایک محتاط درجے رکھتی ہے، احتیاط ہے، اور جو ایک متنازع مسئلہ بھی ہے کہ جس کے حوالے سے کوئی بندہ بھی اگر زبان کھولتا ہے تو کئی کروڑوں اربوں خربوں مسلمانوں کی جو آپ عزت کو مجروح کیا جاتا ہے، پھر اس کا تعلق ناموس رسالت سے ہو یا ناموس صحابہ سے ہو، تو اس میں احتیاط کے ساتھ زبانیں کھلنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں ایک بات، ابھی مجھے کسی نے وقار زکا کی بھی ویڈیو بھیجی، وہ حضرت صاحب جو ہے وہ رجب بٹ صاحب کے فیور میں بات کرتے ہوئے ایسی ایسی باتیں کر کے چلے گئے معاذ اللہ کہ مطلب اندھا دھن سپورٹ ہوئی، اور یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یار وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رجب بٹ کو معاذ اللہ قتل کر دیں، یا یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، قانونی کارروائی ضرور ہونی چاہیے، ایف آئی آر درج کریں، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو، اور ان کو اس بات پر پابند کیا جائے کہ آئندہ نیکسٹ اس طرح کے کوئی بھی معاملات آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنی بیوی دکھانا ہے، اپنے بچے دکھانا ہے، جو بھی کریں آپ کرتے رہیں۔ آپ اگر بے حیا ہیں، حضور نے فرمایا نا کہ جب بندے کے اندر سے حیا نکل جاتا ہے اس کو جو چاہے کرے، تو ہم تو آپ کو سمجھا سکتے ہیں، باقی آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، اور وہ پاکستان کے قانون کا مسئلہ ہے، اور قوانین اداروں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالا جائے۔ اور اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے آپ دیکھیں وقار زکا کی گفتگو کو آپ جا کے سنیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یار مطلب اتنا اسلام کے خلاف ان کے دلوں کے اندر بغض بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب آپ کو اسلام کے خلاف اتنا مسئلہ تو آپ کلمہ کیوں اللہ کا پڑھتے ہو یار؟ آپ کیوں حضور کی بات کرتے ہو؟ آپ دیکھیں یہ حضرت صاحب وقار زکا یہ کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مت دیکھو پاکستان میں ہونا، پاکستان میں ہوتا ہے جب اسلام میں فالو کرتا ہو تو اپنا ماں بہن بیٹی کو سنت رسول کے ٹائم نچوانے والی قوم اب یہ بتائے گی کہ فیملی ولاگنگ نہ کریں، یہ پیسہ کیوں بنا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ پہلے سمجھے تو صحیح چیزوں کو۔ میں اپنے ویورز کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ رجب بٹ جو ہے انہوں نے پہلے بھی گستاخی کی، پھر عیسائی کرسچن سے انہوں نے عیسائیوں سے معافی مانگی، 295A ان پہ لگا، معافی مانگی۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ ہوا نا تو اس کے بعد بھی یہ اپنے اس بیان کو جو ہے شرمندہ ہونے کے بجائے لوگوں سے، اب لازمی بات ہے جب لوگ اٹھے تو پھر یہ عمرے کے لیے بھی چلے گئے، پھر کعبے کے سامنے جا کے معافی بھی مانگ رہے ہیں، ایک وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، شرمندہ ہیں اپنی بات پر، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، دیکھیں ابھی تعویلات ان کے کلام میں موجود ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اور نہ ہمارے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ بس سر تن سے جدا، جس کی جتنی سزا ہے اتنی ہی سزا دینی چاہیے، جتنا گناہ ہے اتنا ہی گناہ رکھا جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی بات کو مدلل انداز میں بیان کرتے ہوئے پھر یہ کہا کہ میرے استاد سیدھو موسے پر بھی، میرے استاد پہ بھی لگی، اور 2 بار لگی، میرے سر پہ تو 2 بار لگی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے بھائی آپ کو تو ساری چیزوں کا پتہ تھا، 295C کا قانون آپ جانتے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے، اور پاکستان میں بالخصوص اس مسئلے پر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی غیور قوم، اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے، حضور کے عشاق، اس پر کوئی کسی نہ کسی طرح سے اپنے حیثیت کے مطابق اسٹیپ لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ادارے بھی اس حوالے سے وہ ود دا پیسج آف ٹائم فوراً کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں، اگر نہیں لیتے تو الحمدللہ قوم پھر ان کو بتاتی کہ یہ موقع پہ آپ کو اسٹیپ لینا چاہیے۔ آپ کو یہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود آپ نے اپنے پرفیوم کا نام 295 رکھ دیا ہے۔ آپ کیوں؟ چلے ہم ایک لمحے میں بالکل نیچے جا کے تصور کرتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 295 کوئی قانون ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ خود اپنے بیان کو ایگری کر رہے ہیں اور اپنے بیان کو آگے آپ موڈیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں میرے پہ تو 2 بار لگے، میرے استاد سیدھو موسے، اور پھر آپ سیدھو موسے کو آپ جا کے کس کر رہے ہیں، یہ ساری ویڈیو موجود ہے۔ تو آپ یہ اب قوم پھر آپ سے نہ پوچھے تو پھر کیا پوچھے؟ آپ دیکھیں نا، آپ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، آپ کلمہ گو ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ نے علماء کو اپنے جب پھنسے تو آپ نے مطلب کہیں سے بھی اپنے من پسند علماء کو لا کے بٹھا کے اپنے فیور میں بیان لینا چاہا، یہ ساری چیزیں آپ نے کی، تو آپ میرے بھائی آپ ان ایشو میں کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ ان مسائل پہ بات کریں؟
اور اس موقع پر وقار زکا، مطلب میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ تو خود ایک اسلام اینٹی بندہ ہے، اس کو تو پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے اسلام سے، اسلام کے اصولوں سے اور علماء اسلام سے، کہ کوئی حد کوئی نہیں، ہر وقت اس کی کوئی نہ کوئی بکواس سامنے آ جاتی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں وقار زکا جس طرح سے بات کر رہے ہیں، اب ان لوگوں کو پتہ نہیں مرنے کے بعد اللہ اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے یا ٹرمپ کو منہ دکھانا ہے یا پتہ نہیں کس کو ان کو منہ دکھانا ہے۔ یار آپ جب وہ بات وہی ہے نا کہ شرم کرو، حیا کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھ لو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یہ آپ مطلب ویورشپ کے لیے اب قوم اتنا گرتے چلے جا رہی ہے، ہمارے لوگ اس طرح کے جو بندے ہیں وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ یار ہم کس حوالے سے کس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ان کے فالوورز ابھی بھی موجود ہیں جو بلا وجہ میں ان کو اپریشیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے ذرا ہم یہ دیکھیں، میں پھر آپ کو ایک اپنا جملہ کہہ رہا ہوں دوبارہ، ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے، ایک اس کے قانونی تقاضے ہیں، شرعی تقاضے ہیں، ادارے کو چاہیے کہ ان سارے تقاضوں کو پورا کرے، ان سارے تقاضوں کو پورا کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے ان سارے معاملات میں کیونکہ صراحت گستاخی نہیں ثابت ہو رہی ہے، صراحتاً گستاخی ثابت نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ گستاخی کی طرف لیے جانے والی چیزیں ہیں، تو اس طرح کے جو چیزیں تو ان چیزوں کے بھی سد باب کرنا چاہیے، سد باب بالکل کرنا چاہیے۔ اور قوم کو لازمی سے آپ دیکھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کا مسئلہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے بھائی، قوم اپنی جانیں دینا جانتی ہے اس معاملے کے اوپر۔ اللہ اور اس کے رسول سے مسلمانوں کو ایک رشتہ ہے، ایک مقدس رشتہ ہے جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی حلاوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الی والدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، کل عالم سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو ان مسائل پر بلا وجہ کے اندر آپ کسی کی حمایت نہ کریں، آپ کسی کو سپورٹ نہ کریں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو صرف یہی بات کرے کہ اس کو قتل کرو، اس کو غرق کرو، تو اس جہنم بچاؤ، نہیں میرے بھائی، علماء اسلام الحمدللہ موجود ہیں، علماء حقہ موجود ہیں، ہمارے ادارے موجود ہیں، وہ کام کرنا جانتے ہیں۔ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ لازمی سی بات ہے سزا دینا بھی جانتے ہیں، کیفر کردار تک پہنچانا بھی جانتے ہیں، اس میں کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں۔ آپ پریشان نہیں ہو، آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں، بھی پوزیٹیو ہو کے کریں، ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ آپ کی وجہ سے اسلام کو ایک متشدد سمجھیں اور دوسرے لوگ اس کے خلاف زبانیں، اسلام کے خلاف زبانیں کھولنا شروع کریں۔ آپ اپنا کام کریں، قانون اور جو ہے جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کو چاہیے کہ وہ بالکل ایک انصاف کے تقاضے میں، اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے تقاضے میں رہتے ہوئے ایسے سارے معاملے کو دیکھیں، اور جو قانون بنتا ہے اس پر وہ قانون لگایا جائے، اور پھر اس کو سمجھایا جائے اور اس کو وارننگ کی جائے، اور حتمی وارننگ دی جائے کہ بھئی آئندہ کیٹاگوریکلی ان کو کہا جائے کہ آئندہ اس طرح کی چیزیں جو ایک کسی بھی مذہب سے، دیکھیں لازم بات ہے 295A کا قانون لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے انہوں نے بات کی، تو کرسچن جو ہے اس میں انہوں نے سٹینڈ لیا، اس نے جا کے معافی مانگی۔ تو جب آپ پہلے ایک مرتبہ کام کر چکے، پھر ایک مرتبہ آپ نے نماز کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دی، پھر آپ ایک مرتبہ آپ نے روزے کے حوالے سے بات کر دی، سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ ان لوگوں کو کون اس سے اختیارات دیتا ہے، کون اس طرح کی باتیں کہنے کے لیے۔ آپ وہ دیکھیں نا کہ وہ ابھی وقار زکا صاحب ان کے فیور میں آ کے وہ جیلسی، تو یہ تو آپ اپنی دنیاوی جو باتیں آپ کو کرنی کریں، لیکن جا کے پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ سنت رسول کے ٹائم پہ اپنی ماں بہن کو نچوانے والی قوم ہمیں بتائے گی، اور یہ بتائے گی پاکستان میں تو اسلام ایسا ہی ہوتا ہے کہ جتنا میں فالو کروں اتنا تم فالو کرو، ہمیں فریڈم آف اسپیچ چاہیے، اگر امریکہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی آپ چلے جائیں جہاں آپ کو جانا، امریکہ میں چلے جائیں، آپ جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں، آپ وہاں کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو جیسے سمجھ میں آئے وہاں چلے جائیں آپ، لیکن آپ کو شرم و حیا کریں۔ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے غلط عمل پہ معافی مانگنے کے بجائے، شرمندہ ہونے کے بجائے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کے بجائے آپ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش لگے ہوئے، تو یہ بالکل ایک غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں،
اور لازم سی بات ہے، دیکھیں یہ بات حقیقت ہے، گستاخ رسول جس پہ ثابت ہو جائے صراحتاً یہ ساری چیزیں ثابت ہو جائے تو اس کی تو پھر توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا۔ شرعاً جو قانون بنتا ہے اس پہ وہ حد جاری کی جائے گی، اب اللہ اور اس کے رسول چاہیں تو معاف کریں۔ لیکن ہم رجب بٹ کے حوالے سے بالکل، میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ہماری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے الحمدللہ۔ اگر ہمارے کسی بندے نے یا کسی بھی مسلمان نے اگر آپ پر اعتراض کیا تو آپ سمجھیں کہ یار آپ سے غلطی ہوئی، اور آپ کو تو ایسے لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے آپ کے ایمان بچانے کے لیے آپ کو انڈیکیٹر دیا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو، یہ ساری کام ہے کچھ کرنے کے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح کے ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں۔ میں آپ کو ایک مطلب یہ سمجھیں کہ ایز اے مسلمان، ایز اے اسلام کے ناطے آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کسی طرح کے ایٹیٹیوڈ دکھانے کے بجائے آپ قوم سے بالکل کلیئر ہو کے معافی مانگے، اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگے، اور آپ کہیں کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میرے علم میں نہیں تھا یا میرے سوچ و شعور میں نہیں تھا، میں اس مسئلے کی حساسیت کو نہیں سمجھتا تھا، آپ توبہ کریں اور آئندہ نہ کریں اس طرح کے کام۔ آئندہ بالکل ان موضوعات کو بالخصوص جو حساس موضوعات ہیں، جو جس میں ذرا سی زبان کھولنا توہین یا توہین رسالت کا مسئلہ ہو یا توہین صحابہ کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت، ناموس صحابہ کا مسئلہ، تو آپ کو چاہیے کہ میرے بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ دنیا داری میں کے لیے آپ بالکل جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ اور آپ ایک سکھ مذہب یا بد مذہب جو ہے غیر مسلم ہے، اور ان کو اپنا استاد کہتے ہوئے آپ کی پوری فیملی ان کو اپنا استاد ڈیفائن کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، اس کو چومتے ہوئے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں، ہمارے استاد نے گانا اس پہ گایا، تو یار یہ بالکل ایک نامناسب بات ہے۔ اور اس طرح کا رویہ، اس طرح کا مزاج ایک مسلمان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا، ایک کلمہ گو کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک وقت بہت خطرناک وقت ہے، فتنوں کا ظہور ہے، اس میں ہمیں اپنے ایمان اور اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی اول درجہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔